بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں خط لکھا ہے ملتان سے جناب محمد عامر صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ نیکی کا قرآنی تصور کیا ہے؟ کچھ لوگ نماز روزے کو نیکی سمجھتے ہیں اور کچھ اور افراد جو ہیں وہ فلاحی اور رفاہی کاموں کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی کرنے والے فلاحی اور رفاہی کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور فلاحی اور رفاہی کاموں میں مشغول رہنے والے افراد نماز اور روزے کا اہتمام نہیں کرتے، اور ہر ایک بندہ اپنی اپنی ذات میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ نیکی کا قرآن مجید کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کی وہ یہ کہ قرآن کا نیکی کا تصور کیا ہے۔ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور کیا تعلیم دی ہے، اور جو اللہ نے فرمایا ہے اس کی وضاحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے کس طرح کی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم قرآن کا ذکر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت اسی کا حصہ تصور کی جائے گی۔ اس لیے ہم اگر یوں کہیں کہ نیکی کا اسلامی تصور کیا ہے، جس میں قرآن اور صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شامل ہیں، اصل اصول اور اصل بنیاد قرآن ہی سے ملے گی اور وہیں سے اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن جن پر یہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں جس طرح سمجھایا، اور پھر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی وضاحت کی، وہی بات سب سے زیادہ بہتر اور قابل اعتبار ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ ہی میں اس بات کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہاں سے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی ایک آیت اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اسے نیکی کا اسلامی تصور اور قرآنی تصور بالکل واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ یعنی اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کی بات کرنے کی بنیاد پر اللہ نے یہ فرمایا کہ نیکی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی بھی اچھا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیکی کا درجہ نہیں پائے گی، اس لیے کہ نیکی کا جو تعلق ہے وہ ایمان سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھا عمل قبول ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی اچھے عمل کی قبولیت کا جو اصل ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو مانے تو صحیح، اور اس نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے نبیوں کو، میری کتاب کو، فرشتوں کو مانو، آخرت کو مانو، تو جو شخص اسی کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے نیکی یا نہ نیکی اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں آنا چاہیے۔ پھر تو وہ جو چاہے کر لے، جو نہ چاہے وہ نہ کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن جب بھی کوئی نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کی بنیاد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایمان سے شروع ہوتی ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والا ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ آخرت کا دن ہوگا جس میں حساب کتاب ہوگا۔ اس نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے یہ نبی بھیجے، ان سب نبیوں کو مانو، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانو۔ اور اسی طریقے سے جو ایمانیات کی دوسری صورتیں ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اساس ہے نیکی کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسی آیت کا، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو پھر اسے فرمایا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، قید میں پڑے ہوئے انسانوں میں، قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، یعنی ہر وہ فرد کہ جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرے۔
اور رفاہ عامہ کیا چیز ہوتی ہے کہ عام افراد کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، ان کو مشکلات کو دور کیا جائے اور ضرورتیں پوری کی جائیں، انہیں سہولتیں فراہم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو جس اللہ نے ایمان کا حکم دیا، اسی اللہ تعالیٰ نے رفاہ عام کا، خدمت خلق کا حکم دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں اسی ایک آیت میں بغیر وقفے کے یہ فرمایا کہ پھر نیکی یہ ہے کہ اس شخص کو نماز قائم کرنی چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک ہی آیت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایمان سے آغاز ہوا، خدمت خلق کا ذکر اس کے بعد ہوا، اس کے بعد نماز کو قائم کرنے کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ وعدہ پورا کریں اور اپنے عہد و پیمان جو اس نے اپنے لیے اس ادارے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی خاص منصب پر آتے ہوئے جو اس نے عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا عہد و پیمان پورا کرے۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں ہر وہ فرد کہ جس نے کسی بھی حیثیت میں کوئی حلف اٹھایا، کوئی عہد لیا، کوئی ایگریمنٹ کیا، کوئی وعدہ کیا، وہ سب کے سب اس دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی نیکی کا ہی حصہ بنایا گیا اور فرمایا گیا کہ متقی آدمی اور نیکی کرنے والا آدمی اسے یہ سب کام کرنے چاہیے۔ اور پھر آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی کو اگر کوئی بدنی جسمانی طور پر کوئی مصیبت آ جائے، بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، یا مالی طور پر کوئی مشکل پیش آ جائے، ان دونوں حالتوں میں اسے صبر کرنا چاہیے، ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، غربت سے تنگ آ کر رشوت اور چوری چکاری اور رہزنی شروع نہیں کر دینی چاہیے، لوٹ مار نہیں شروع کر دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو نیکی کرنا چاہتے انہیں چاہیے کہ اگر کبھی میدان جنگ میں اترنا پڑے تو اس میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے اس میں وہ مقابلہ کیا جائے دشمن کا، تو یہ بھی نیکی میں شامل کیا گیا۔ اس آیت البر یعنی قرآن مجید کا جو نیکی کا تصور ہے، اس میں ایمان سے آغاز ہوا، رفاہ عامہ اور خدمت خلق کا ذکر اس کے بعد ہوا، پھر اس کے بعد نماز کے قائم کرنے کا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا، پھر عہد و پیمان کو پورا کرنے کا، اور پھر جسمانی اور مالی مشکل میں ثابت قدمی اور صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے کا، اور پھر میدان جہاد میں، میدان جنگ میں وہ پورے طریقے سے ڈٹ جانے کا حکم ملتا ہے۔ جو شخص ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، در حقیقت وہ نیکی کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت تصور ہمیں عطا کیا گیا اور کتنا کمپریہنسو وہ ہمیں تصور دیا گیا کہ جس میں زندگی کے چند کاموں کو نیکی نہیں بلکہ ان بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے، وہ نیکی میں شامل ہو جاتا ہے۔ بس اس اصول کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے معاملات کو، اپنی تمام جو حالتیں ہیں، ان کو اسی نقطہ نظر سے درست کیا جا سکتا ہے کہ جو کام بھی میں کروں، آپ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور خدمت خلق، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے، تو انشاءاللہ ہر وہ کام نیکی میں شامل ہو جائے گا۔